معاویہ اور میدان جنگ۔ معاویہ کی عظمتوں پہ جان و دل فدا کرو، معاویہ پہ منقبت لکھا کرو پڑھا کرو، معاویہ کہا کرو، معاویہ کہا کرو۔ معاویہ سے پیار تھا، معاویہ سے پیار ہے، معاویہ کا ذکر خیر جا بجا کیا کرو، معاویہ کہا کرو، معاویہ کہا کرو۔ معاویہ امام تھا، معاویہ امام ہے، معاویہ کے منکرو نہ دین سے دغا کرو، معاویہ کہا کرو، معاویہ کہا کرو۔ معاویہ کے منکرو زبان کو لگام دو، معاویہ کے نام سے نہ روز و شب جلا کرو، معاویہ کہا کرو، معاویہ کہا کرو۔ معاویہ کے نام سے منافقوں کو بغض ہے، معاویہ کے دشمنوں کو غم میں مبتلا کرو، معاویہ کہا کرو، معاویہ کہا کرو۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر المومنین بن جانے کے بعد جہاد کا وہ سلسلہ اثر نو شروع ہو گیا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بند ہو گیا تھا۔ آپ نے رومیوں کے خلاف 16 جنگیں لڑی، حتیٰ کہ آخری وصیت بھی یہ تھی کہ روم کا گلا گھونٹ دو۔ 42 ہجری میں غزوہ سجستان پیش آیا اور آپ ہی کے دور خلافت میں سندھ کا کچھ حصہ بھی مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ 43 ہجری میں ملک سوڈان فتح ہوا اور سجستان کا مزید علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ 44 ہجری میں کابل فتح ہوا، مسلمان ہندوستان میں قندابیل کے مقام پر پہنچ گئے۔ 45 ہجری میں افریقہ پر لشکر کشی کی اور بڑا حصہ مسلمانوں کے قابو میں آیا۔ 46 میں صقلیہ پہلی بار اس پر حملہ کیا اور کثیر تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ 47 ہجری میں افریقہ کے مزید علاقوں پر غزوات جاری رہے۔ 49 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ کی طرف زبردست اسلامی لشکر روانہ فرمایا جو مسلمانوں کا قسطنطنیہ پر پہلا حملہ تھا۔ 50 ہجری میں قہستان جنگ کے بعد وہ قبضے میں آیا۔ 51 ہجری میں حضرت معاویہ نے حج ادا کیا۔ 54 ہجری میں آپ کے دور حکومت میں مسلمان نہر جیہون کو عبور کرتے ہوئے بخارا تک جا پہنچے اور 56 ہجری میں غزوہ سمرقند پیش آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی بحری فوج قائم کر لی تھی اور اپنے عہد حکومت میں سے مزید وسعت و ترقی دی۔ جہاز سازی کے کارخانے قائم کیے۔ ڈاک کا محکمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قائم ہو چکا تھا۔ آپ نے اس کی تنظیم و توسیع کی اور تمام حدود و سلطنت میں اس کے جال پھیلائے۔ آپ نے ایک نیا محکمہ دیوان خاتم کے نام سے بھی قائم کیا۔ خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے بہت سارے غلام مقرر فرمائے اور دیباج و حریر کا بہترین غلاف بیت اللہ پر چڑھایا۔ آپ نے عبید بن شریر سے تاریخ قدیم کی داستانیں، سلاطین عجم کے حالات، زبانوں کی ابتدا، اس کے پھیلنے کی تاریخ لکھوائی۔ یہ مسلمانوں میں تاریخ کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کیا تھے؟ حدیث کی مشہور کتاب ہے جامع ترمذی۔ اس میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ کو دعا دی اور فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دیجئے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیجئے۔ اور ایک اور حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعا دیتے ہوئے فرمایا اے اللہ معاویہ کو حساب کتاب سکھا اور اس کو عذاب جہنم سے بچا۔ اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہوئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ تھوڑی دور بعد آپ نے فرمایا اے معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مل رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا پیٹ اور سینہ آپ کے جسم مبارک سے ملا ہوا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی اے اللہ اس کو علم سے بھر دے۔ اور انہی مقبول دعاؤں کے سبب اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم دینیہ میں کامل دسترس اور کمال عطا فرمایا تھا۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آپ کا شمار ان صحابہ میں ہے جو صاحب فتویٰ ہونے کی حیثیت سے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی آپ کو ان صحابہ کے متوسط طبقے میں شمار کیا جو مسائل شریعہ میں فتویٰ دیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ معاویہ یقیناً فقیہ ہیں۔ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 163 احادیث مروی ہیں۔